السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں، ہم لوگوں نے سورہ نبا کی بڑی آیات کی تفسیر پڑھی۔ اس میں ہم لوگوں نے آخرت کے بارے میں پڑھا، سوال کے بارے میں پڑھا کہ جو سوالات کیے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مشرکین کے سوالات کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب اگلی جو آیت ہے اس میں ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نا اپنی نعمتوں کے بارے میں ذکر کریں، عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یقین دلانے کے لیے اور ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے نا اپنی قدرت کی طرف اشارہ کیا اس آیت میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں دیکھیں دو چیزیں جو اس میں بیان ہو رہی ہے۔ ایک یہ کہ یہ جو فرش بچھ گیا زمین پر، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد نعمتیں، یہ خود ہی سے نہیں ہو رہا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی مالک ہے جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ خود سے تو زمین فرش نہیں بن گئی نا، خود سے تو سب کچھ نہیں ہو گیا نا، کسی نے بنایا ہے جو اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قدرت میں نظر آتے ہیں، پہاڑوں میں، درختوں میں، کیونکہ یہ اس چیز کی ہمیں پروف ہے کہ ہاں اللہ ہیں، اللہ نے ہی انہیں تخلیق کیا ہے۔ اب یہاں اگر دوسری چیز دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں مزید بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس اللہ نے زمین کو فرش بنا دیا، کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے؟ جس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس پر ایک دنیا بسا دی، تو کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے؟ کہاں ہے تمہاری عقل؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنے سامنے چیزوں کو دیکھتے ہو پھر بھی بے خبر رہتے ہو یا انجان بننے کی کوشش کرتے ہو۔ اب آگے ہے والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیلوں کی طرح ٹھوک نہیں دیا زمین کے اندر۔ یعنی اس میں پہاڑوں کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے، جبال پہاڑ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جبل پہاڑ۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ پہاڑ، اب دیکھیں پہاڑ نہ ہوتے تو دنیا کا توازن تو برقرار ہی نہیں رہ سکتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک تھنکنگ پوائنٹ کو، اب دیکھیں ہماری عقل اور گمان سے بھی یہ چیز باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا کیا سوچا یہ دنیا بناتے ہوئے۔ دیکھیں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، فرش بچھا دیا، اب توازن برقرار رکھنا تھا، اللہ نے پہاڑ بنائے تاکہ اس کائنات کا توازن برقرار رہے، ڈگمگائے نہیں، یہ اپنی جگہ پر رہے۔ پہاڑوں کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ٹھہراؤ اس میں آ جائے۔ دیکھیں عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگلی آیت ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ دیکھیں خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم نے دیکھیں ہم ایک نر اور ایک مادہ میں پیدا ہوئے نا، مختلف رنگوں میں، بے شمار صورتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی کہہ رہے ہیں کیا تعجب نہیں ہوتا؟ مطلب جس اللہ نے پہلی بار میں تمہیں پیدا کیا، وہ کیا اس چیز پر قادر نہیں کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ زمین کو گودتے ہیں، ہم مطلب کہ ہم اس کو کھدائی کرتے ہیں، پودا اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ دیکھیں ہم مر جاتے ہیں، ہم زمین کے اندر دفنا دیے جاتے ہیں۔ اب زمین ہمیں پانی دیتی ہے، معدنیات دیتی ہے۔ یہ سب کس طرح ہے؟ یہ زبردست معجزے ہی ہیں نا۔ اللہ نے ہمیں نر میں پیدا کیا، ایک نر ایک مادہ پیدا کیا، ہمارے جوڑے بنائے تاکہ ہم سکون حاصل کر سکیں۔ اور یہ دیکھیں کہ مطلب عقل واقعی حیران رہ جاتی ہے۔ ہماری تو سوچ ہی بڑی محدود ہے، یہ تو لامحدود سوچیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے گمان اور شک میں اس طرح پڑے رہتے ہیں کہ ہم انہی چیزوں سے منہ موڑتے رہتے ہیں، بے خبری میں پڑے رہتے ہیں۔ خالق خود کہہ رہا ہے، خود بتا رہا ہے ہمیں، اور واقعی ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ابھی دیکھیں گرمیاں گزری ہیں، سردیاں آ گئی ہیں، ہمارے جسموں کو محسوس ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہ ہماری واقعی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں سردیاں آ گئی ہیں؟ خود سے تو نہیں ہو جاتا نا۔ رات ختم ہو جاتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، ایک دن جو گزر جاتا ہے، سال جو گزر جاتے ہیں، خود سے تو نہیں ہوتا۔ بہار آتی ہے، خزاں جاتی ہے، خود سے سب کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی ہے، کوئی ہستی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میں ہوں، اور میں جو یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے تو یہ چھوٹی سی بات ہے کہ میں دوبارہ زندگی دوں، جو اللہ ہمیں اب زندہ کر سکتا ہے، وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا۔ اب اگلی آیت ہم دیکھیں تو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اب اس میں اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث سے آرام بنایا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے آرام کی بھی کتنی تھی، ایک پورا سرکل بنایا، ایک سائیکل بنایا کہ ہاں اس چیز کی ضرورت ہوگی۔
اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا رات کو ایک لباس کی طرح بنایا ہے، یعنی جب رات آتی ہے تو لباس یہ اس کا جو ہے سیاہ لباس ہمیں ڈھانپ لیتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ سارا دن سورج ہوتا ہے تو ہم آرام، مطلب آپ دیکھیں اگر پورا دن ہی سورج ہوتا ہے تو کیسے آرام کرتے؟ بالکل نہیں۔ اللہ نے رات کی چادر اسی لیے بنائی کہ وہ ہمیں اس میں ڈھانپ لے۔ اب دیکھیں نیند کے کتنے فوائد ہیں، مطلب اتنے زیادہ فائدے ہیں نیند کے کہ نیند ہمارے امیون سسٹم کو بہتر کرتی ہے، یہ ہمیں ہیلدی ایک لائف پرووائڈ کرتی ہے، اسٹریس کو کم کرتی ہے، ہماری میموری کو امپروو کرتی ہے، اس کے بعد ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے، ہمیں سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوبویسلی جب ہم دنیا کی پریشانیوں میں، تھکن میں اتنا الجھ جاتے ہیں، ہمیں ریلیف کی ضرورت ہوتی ہے، اور نیند میں واقعی سکون ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی موت ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیند کی چادریں اوڑھ کے جب ہم سو جاتے ہیں تو وقتی ہم اس دنیا سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، ہم ایک علیحدہ ہی دنیا میں ہوتے ہیں، اس امید پر سوتے ہیں کہ ہاں اگلے دن ہم اٹھیں گے۔ ہمارا جسم ٹوٹ پھوٹ اور تھکن کے اس میں آ گیا ہوتا ہے، زد میں آ گیا ہوتا ہے، پھر بھی نیند ہمیں راحت اور سکون پہنچاتی ہے۔ اب اگر اس سے اگلی ہم آیت کو دیکھیں تو وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا۔ اب رات کے بعد دن آتا ہے، دن میں ہم لوگ اپنے سارے کام دوبارہ سے اسی طرح شروع کرتے ہیں، روزی کمانے نکلتے ہیں سورج کی روشنی میں۔ اوبویسلی یہ تاریکی میں تو نہیں کر سکتے نا، اور ہم لوگ سورج کی روشنی میں نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اپنے رزق کے لیے۔ دیکھیں رزق تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا دن کو کہ ہاں دن کو رزق تلاش کرو اور اس کے بعد شام کو جو ہے وہ سکون حاصل کرو۔ کتنا اچھا ایک سائیکل بنایا ہے، کتنا اچھا سسٹم ہے کہ ہاں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے، لیکن آرام بھی ہوتا ہے۔ اب اگر اگلی آیت کو ہم دیکھیں تو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ اب دیکھیں پہلے زمین کی طرف اشارہ تھا اور ہمارے ارد گرد کی چیزوں کی طرف تھا، ہمارے سونے جاگنے کی طرف تھا، دن رات کے بارے میں تھا، پہاڑوں کے بارے میں تھا۔ اب اشارہ آ رہا ہے آسمان کی طرف، فرمایا ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے جن میں نہ شگاف ہے، نہ کوئی کمزوری، نہ گرتے ہیں، نہ کسی شیطان کا دخل ہے۔ یعنی دیکھیں جیسے اللہ نے زمین کے بارے میں بتایا، ایسی آسمان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہاں 7 تہوں والا آسمان شامل ہے اوپر۔ جیسے فرش میں نے بنایا ویسے ہی ایک چھت ہے آسمان کی طرح۔ دیکھیں اس میں نا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ سارا بیان کیا گیا ہے۔ تو ہوپ سو آپ سب کو یہ اس کی ان آیات کی تفسیر سمجھ آ گئی ہوگی، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر پیاری شیخ۔